بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تغفله بتقوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین و معزز سامعین نظام اور میرے نوجوان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تقوی کے متعلق گفتگو چل رہی تھی. گزشتہ جمعے تقوی کی جو پہلی قسم ہے، جو تقوی کا پہلا درجہ ہے، وہ مکمل ہو گیا تھا. آپ حضرات کے گوشے گزار جو پہلے درجے سے متعلق باتیں تھی مختصراً آپ کے سامنے عرض کی جا چکی کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی کو گزارنا ہوگا. لا الہ الا اللہ کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہوگا. یہ سب سے پہلا تقوی کا درجہ ہے. تقوی کا دوسرا درجہ، اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا بندہ ان کو کرے، جن کاموں سے اللہ رب العزت نے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جائے. اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے والدین اس کو نصرانی بنا لیں، یہودی بنا لیں، مسلمان بنا لیں، اس کے والدین اس کو جو مرضی جس مذہب میں اس کو ڈھال سکتے ہیں، جو مرضی جیسی مرضی اس کی تربیت کی جا سکتی ہے. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ خواہ خیر کے گھر میں ہو، ہمارے گھر میں ہو، بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، ان نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا، اس کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی. یہ تقوی کا سب سے پہلا درجہ ہے. ارکان کے اندر اسلامی جو بنیادی 5 ارکان ہیں، ان میں سب سے دوسرا نمبر جو ہے وہ نماز کا ہے، جس کو سب سے اہم عبادت قرار دیا گیا. اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا. بندہ کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر آمادہ ہو جائے، پابندی سے نماز کی پابندی کرے، پابندی سے نماز کو پڑھتا رہے،
جب زکوٰۃ کا ٹائم آ جائے، کسی کے پاس مال ہو اور اس کے اوپر سال گزر جائے، اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کے حکم کو بجا لائے، کیونکہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ اس شخص کے اوپر واجب ہے جس کے پاس اتنا مال ہو۔ تفصیل سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی اللہ کے احکامات ان کو بجا لائے، جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لے، ان کو اپنی زندگیوں میں لے آئے، ان کے اوپر آمادہ ہو جائے، اور جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ان سے رک جائے۔ آج کل ہم غیبتوں میں، چغلیوں میں ملوث ہیں، چوراہوں پر بیٹھ کر ہم چغلیاں کرتے رہتے ہیں۔ دو آدمی جہاں جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، فوراً چغلیاں شروع کر دیتے ہیں۔ دو آدمی، تین آدمی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے ایک آدمی اٹھ کر کے گیا، فوراً اس کی چغلی شروع کر دی، فوراً اس کی غیبت شروع کر دی۔ میرے عزیزوں، غیبت کرنا، یہ چغلی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت کرنا یہ تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا نبی اللہ، اگر کوئی شخص ایسی غلطی میں ملوث ہو اور کوئی شخص ایسا کام کرتا ہو جو اس کے اندر پایا جاتا ہو، اگر وہ برائی اس کے پیچھے بیان کی جائے تو وہ کیا غیبت میں شمار ہوگی؟ حالانکہ وہ اس کام کو کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس کام کے اندر ملوث ہے، جو کام وہ کرتا ہے، اگر اس کی پیٹھ پیچھے کہی جا رہی ہے، اگر اس کی پیٹھ پیچھے اس برائی کو بیان کیا جا رہا ہے تو یقیناً وہ غیبت ہے۔ لیکن اگر وہ اس کام کے اندر ملوث ہی نہیں، اس کام کے اندر اس کو جوڑا جا رہا ہے، اس کام سے اس کو مستنبت کیا جا رہا ہے، اور اس کام کے اندر اس کا نام بھی ہم لکھ رہے ہیں، اس کام کے اندر ہم اس آدمی کو بھی جوڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ شخص اس کام سے بہت دور ہے، اس کام سے وہ دور ہے، اس کام کو وہ اختیار نہیں کرتا، انجام نہیں دیتا، تو میرے عزیز، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بہتان ہے، یہ تو الزام ہے، یہ تو اس سے اور بڑا گناہ ہے۔ لیکن آج کل ہماری زبانوں پر ذرا سی باتوں پر چغلیاں اور غیبت شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرے، اور جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے تمام طریقوں میں، تمام سنتوں میں 100% کامیابی کو تصور کرے، 100% کامیابی کو یقین جانے، پھر دیکھی کہ بارگاہ خداوندی کی رحمت کس طرح جوش میں آتی ہے اور قدم پر معاون اور مددگار ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت بہت مہربان ہے اور رحم کرنے والے ہیں، لیکن انسان خود ہی اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتا پھرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا، اے میرے بندو، میرے سامنے سر سجدے میں جھکاؤ، میرے سامنے جھک جاؤ، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، جتنا مانگو اتنا دوں گا، بلکہ اس سے زیادہ دوں گا، لیکن انسان مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تو مہربان ہے، اللہ تو عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے یہاں سوئی کے اندر سوئی پانی کے اندر ڈبو دی جائے اور سوئی پر جو پانی لگ کر کے آتا ہے، کسی کو دینے سے اللہ کے مال میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تو پوری دنیا کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ تو ایک ساتھ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو ایک ساتھ پال رہا ہے، میں اور آپ نہیں بلکہ ہم سب کا مالک اللہ رب العزت ہم سب کو کھلا رہا ہے۔ انسان خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مار کر پھرتا ہے۔ اللہ رب العزت تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور کب میں اس کو معاف کر کے دنیا اور آخرت کے اسباب مہیا کروں، دنیا اور آخرت کے اندر اس کو کامیاب کر دوں، کب میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کرے، میں اس کے تمام غموں کو مٹا کر، تمام رنج و غم کو مٹا کر اس کے لیے خوشیوں کے اسباب مہیا کروں۔ اسی لیے تو باری تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
گیا۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، احکام کی پابندی کرے گا، اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرے گا، اور جن سے منع کر دیا ان سے رک جائے گا، تو پھر میرے عزیز غیب سے انسان کی مدد ہے۔ تائید غیب اس شخص کے ساتھ ہوگی جو اللہ رب العزت پر یقین رکھے گا، جو اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرے گا۔ یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل کے اندر کسی کی بھی محبت، کسی کا بھی خیال، کسی کا ڈر جگہ نہ بنائے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا خیال اور امر بالمعروف نہی عن المنکر ہونے کے ساتھ ساتھ اس نقطے پر بھی، اس بات پر بھی مضبوطی سے عمل ہو کہ خیال ہو تو صرف اللہ کا، ڈر ہو تو صرف اللہ کا، اور محبت ہو تو صرف اللہ سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دل غیر اللہ سے بالکل پاک اور صاف ہو، اللہ رب العزت کی دلوں کے اندر جمع اور بسا ہوا ہو۔ حضرت فضیل ابن عیاض ایک مرتبہ اپنے بچے کو گود میں کھلا رہے تھے۔ وہ فضیل ابن عیاض جب ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، جب انہوں نے اسلام کے اندر قدم نہیں رکھا تھا، وہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ اعلان کر کر کے ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، اعلان کر کر کے اور باخبر کر کر کے چوری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مکان کی چھت پر دوڑ رہے تھے، مکان کی چھت پر جا رہے تھے، گھر کے اندر سے آواز آئی کہ کوئی عورت ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، اور یہ الفاظ اور یہ آیت زبان پر جاری وساری ہے، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے بے وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے پسیجے اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو؟ ان کلمات نے فضیل ابن عیاض کے اندر وہ تاثیر پیدا کی کہ فضیل ابن عیاض کو بالکل بدل کر کے رکھ دیا، فوراً توبہ کی اور نعرہ مارا، ہائے میرا اللہ۔ وہ فضیل ابن عیاض ہیں جن کا شمار آج صف اول کے علماء میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ گود میں کھلا رہے تھے، بچہ بڑا خوش تھا، حضرت فضیل بھی خوش ہیں۔ بچے نے پوچھا، ابا جان میں آپ سے آج ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جواب دو گے؟ ابا جان اور خوش ہو گئے کہ بیٹا آج نہ جانے کیا سوال پوچھے گا، کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے۔ ابا جان نے کہا، بیٹا پوچھئے، میں بتاؤں گا، آپ جو پوچھو گے میں بتاؤں گا، جواب دوں گا، آپ سوال کیجئے۔ بیٹا گود کے اندر ہے، بیٹے نے سوال کیا، ابا جان کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت فضیل ابن عیاض نے کہا، اے بیٹے جب تک میں تمہیں گھر کے اندر نہیں دیکھ لیتا میرے دل کو سکون نہیں ملتا، میرے دل کو چین و قرار نہیں پاتا، میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں تمہیں ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہوں، تمہاری جستجو میں لگ جاتا ہوں، میں جب تک تمہیں دیکھ نہیں لیتا میں پریشان رہتا ہوں، جب میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں جب میری دل کی پریشانی ختم ہوتی ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر بیٹے نے پوچھا، ابا جان کیا آپ اس سے بھی محبت کرتے ہو جس نے مجھے پیدا کیا؟ ابا جان نے کہا کہ ہاں بیٹا اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو بیٹے نے بڑی حیرت سے پوچھا، ابا جان آپ یہ بتائیے کہ ایک دل میں دو چیزوں کی محبت کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ فوراً حضرت فضیل ابن عیاض سمجھ گئے کہ واقعی بات سچ ہے، فوراً بچے کو گود سے اتارا اور بارگاہ خداوندی کے اندر سجدہ ہو گئے، دعا مانگنے لگے اور رونے لگے، آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری ہو گئے، چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا، داڑھی مبارک آپ کی آنکھوں سے تر ہو گئی، آپ کی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میرے عزیزو اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ماں سوا سے دل خالی ہونا چاہیے، خیال ہو تو صرف اللہ کا، محبت ہو تو صرف اللہ سے۔ جب انسان تقوی کے زینے کی سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ خود میں ضم ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی تمام مرغوبات، لالچ دینے والی تمام چیزیں، تمام اور حرص کی تمام چیزیں اس سے کوس و دور ہو جاتی ہیں، اور شیطان اور ناپاک وساوس پھر اس کے پاس بھی نہیں بھٹکتے۔ یہ تقوی کا تیسرا اور سب سے اہم درجہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ سفر میں تھے کہ اچانک آپ کو شدت کی پیاس لگی، آپ کے پاس پانی نہیں، آپ کے پاس پینے کے لیے دودھ نہیں، کوئی چیز آپ کے پاس پینے کے لیے نہیں، راستے میں دیکھا کہیں نل نہیں، پانی کا کہیں انتظام نہیں، دور نظر پڑی ایک چرواہا ہے وہ بکریوں کو چرا رہا ہے، آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے چرواہے آپ مجھے تھوڑا دودھ پلا دیجئے، مجھے پیاس لگی ہے، آپ مجھے دودھ دے دیجئے، لیکن اس نے کہا کہ میں مالک نہیں ہوں اور میں مالک کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں مالک کی اجازت کے بغیر تمہیں دودھ نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی ساری بکریاں ہیں، اتنا سارا ریوڑ ہے، آپ مجھے ایک بکریاں فروخت کر دیجئے، میں تمہیں اچھی خاصی رقم دے دوں گا، آپ کا کام چل جائے گا، میں اس کو ذبح کر کے کھا لوں گا اور اس کا دودھ بھی پی لوں گا، چنانچہ میرا بھی کام ہو جائے گا اور آپ کا بھی اچھی خاصی رقم آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گی۔ چنانچہ اس نے کہا اے اجنبی شخص، وہ جانتے نہیں تھا حضرت عمر فاروق کو، انہوں نے کہا اجنبی شخص میں مالک نہیں ہوں، میں اس کو بھی نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک تھوڑی تمہیں دیکھ رہا، ایک بکری دے دو تمہارا اچھا خاصا کام چل جائے گا۔ انہوں نے کہا این اللہ این اللہ این اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، مالک بے شک نہیں دیکھ رہا، لیکن جو ہم سب کا مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو کالے پہاڑ پر کالی چیوٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ میرے عزیزو جو میں اور آپ کام کر رہے ہیں وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت حیرت سے جواب دیا اور حیرت سے عرض کیا جب تک امت کے اندر ایسے ایسے متقی لوگ موجود رہیں گے جب تک یہ امت تباہ و برباد ہونے سے نہیں بچ سکتی۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے تقوی کی، ہمیں بھی اپنے اندر ایسے جذبات جگانے چاہیے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل کریں، صحابہ کرام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ آقا علیہ السلام نے جو حکم دیا، جو فرمایا، اللہ رب العزت نے جن احکام کی پابندی کا حکم دیا، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام احکامات پر، ان تمام ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سنتوں سے پڑھ